متى ترانا ونراك متى ترانا. الرحمن الرحیم. موضوع کلام ہے قضیہ محصورہ. اصل بحث میں داخل ہونے سے پہلے ایک مشہور کہاوت ہے، وہ یہ ہے اول عرش ثم النقش. آپ نے یہ کہاوت سن رکھی ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے؟ عرش کہتے ہیں تخت کو جہاں بادشاہ لوگ بیٹھتے ہیں. تو بادشاہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جو تخت بنائے جاتے ہیں ان کے اوپر بہت ڈیزائن کاری اور نقش و نگار اور خوبصورت ڈیزائن ہوتے ہیں ان کے اوپر. ٹھیک ہے؟ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ تخت کا وجود پہلے ہے یا اس تخت کے اوپر جو ڈیزائن کاری اور نقشے بنائے گئے ہیں ان کا وجود پہلے ہے؟ تخت کا وجود پہلے ہے. اچھا، اگر تخت کا وجود نہ ہو تو یہ نقش و نگار ڈیزائن کاری اوپر بنائی جا سکتی ہے؟ نہیں بنائی جا سکتی ہے. کیوں نہیں بنائی جا سکتی ہے؟ اس لیے کہ یہ جو نقش اور ڈیزائن کاری ہے، یہ علیکم السلام، یہ زینت، یہ جمال، یہ خوبصورتی، یہ صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ اس تخت کی صفت ہے. تو تخت اس کا موصوف ہے. تو اور صفت کا وجود قائم ہوتا ہے موصوف کے وجود سے. اگر موصوف وجود ہی نہ رکھتا ہو تو صفت کس کے ساتھ وجود قیام پا کے وجود میں آئے گی؟ ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے پھر یہ مقولہ سامنے آیا کہ صفاتی وجود رکھنے والی اشیاء وجود میں تبھی آتی ہیں جب پہلے ان کے موصوف کا جو کہ جوہری وجود ہوتا ہے وہ موجود ہوگا تو. ٹھیک، یہ بات ذہن میں آ گئی. یہ تمہید ہے، اگرچہ میں نے ایک مثال سے شروع کی ہے مگر قریب الفہم کے لیے بہت فائدہ دے گی. اب واپس آؤ اس کل والے موضوع کی طرف. ہمارے پاس محصورہ دو قسم کا ہے، ایک موجبہ ہے ایک سالبہ ہے. موجبہ کا مزاج سالبہ سے مختلف ہے. بھئی کیا فرق ہے اس کے مزاج میں اور اس کے مزاج میں؟ کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ موجبہ صرف اسی صورت میں صحیح ہے. صدق کو کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی صحت و غلط کی بات کہہ رہا ہوں. موجبہ اسی وقت صحیح ہے جب اس کے موضوع کا وجود ہو. بائی بارہ ثانی موضوع کے مصداق کا وجود ہو. موضوع کے مصداق کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ گفتگو چل رہی ہے محصورات میں، اور محصورات میں محمول کا اسناد موضوع کے افراد کی طرف ہوتا ہے. پہنچ گئے ہو نا؟ احسنتم. تو محصورہ موجبہ جو ہے اسی وقت صحیح ہوگا جب اس کا موضوع وجود رکھتا ہوگا. بھائی بارہ ثانی موضوع کا فرد، موضوع کا مصداق وجود رکھتا ہوگا. تو ضروری ہے قضیہ موجبہ بنانے کے لیے محمول کا اسناد دینے سے پہلے جس کی طرف آپ دے رہے ہو وہ وجود رکھتا ہو. اگر وہ وجود نہیں رکھتا ہے تو آپ محمول کا وجودی اسناد، کسی شے کے ثبوت کا اسناد، کسی شے کے ثبوت کی نسبت نہیں دے سکتے ہو. ثبوت وجود ایک ہی شے ہے. یہ بات واضح ہو گئی ہے؟ اچھا، مد مقابل جو سالبہ ہے اس کے لیے موضوع کا
موجود ہونا ضروری نہیں ہے. موضوع موجود ہو، وجود رکھتا ہو تو بھی آپ محمول کو سلب کر سکتے ہو. وجود نہ رکھتا ہو تو بھی محمول کو آپ سلب کر سکتے ہو. جو زید ابھی زیر تعلیم ہے، اجتہاد کی صفت سے متصف نہیں ہے، تو وجود رکھنے والے زید سے چونکہ یہ صفت ابھی اس کے اندر نہیں ہے تو آپ سلب کر سکتے ہو زید لیس بمجتہد. اور اجتہاد کی صفت اس زید سے بھی سلب کر سکتے ہو جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، جس کا بھی وجود ہی نہیں ہے. زید لیس بمجتہد. تو سالبہ موضوع موجود ہو تو بھی استعمال ہو سکتا ہے، موضوع موجود نہ ہو تو بھی استعمال ہو سکتا ہے. موجبہ کے استعمال کے لیے ضروری ہے اس کا موضوع وجود رکھتا ہو. یہ ہے تمہارے کال کے درس کا خلاصہ. آج کا درس شروع کرنے لگا. تو جو ہے یہ جو محصورہ موجبہ ہے، کون سا محصورہ موجبہ، جس کے صحت کے لیے، جس کے استعمال کے لیے ضروری ہے کیا چیز؟ موضوع وجود رکھتا ہو. اس محصورہ موجبہ کی 3 قسمیں ہیں. سلسلہ کلام ہم نے آگے بڑھا دیا ہے. کس محصورہ کی؟ محصورہ موجبہ کی. کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. توجہ فرمائیے. پہلے تو یہ طے کر لو کہ محصورہ میں حکم کس پہ ہوتا ہے؟ افراد پہ ہوتا ہے. موضوع کے مصداق پہ ہوتا ہے، موضوع کے مفہوم پہ نہیں ہوتا. یہ بات کلیئر ہے؟ اب آؤ، اور بات کس میں ہو رہی ہے؟ محصورہ موجبہ میں. اور محصورہ موجبہ کے استعمال کی شرط کیا ہے؟ موضوع وجود. موضوع کا مصداق، اب مصداق صراحتاً تصریح کے لیے کہہ رہا ہوں، موضوع کا مصداق چونکہ محصورہ ہے نا، موضوع کا مصداق وجود. موضوع کا، چونکہ بات محصورہ میں ہے، موضوع کا مصداق یا موضوع کے مصداق کا وجود یا ذہن میں ہوگا یا خارج میں ہوگا. موضوع کے مصداق کا وجود یا تو ذہن میں ہوگا، خارج میں نہیں ہوگا، یا خارج میں ہوگا. ٹھیک ہے؟ موضوع کا یہ جو مقسم ہے اس کو محفوظ کرنا بہت ضروری ہے. مقسم یعنی ہمارا جو، جس کو ہم جو ہے وہ موضوع بنا کے آگے گفتگو بڑھا رہے ہیں. بار بار رپیٹ اس لیے کرنا مجھے پڑتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں آپ کا التفات اور طرف چلا گیا ہے، تو اصل جو راس المال ہے ہماری گفتگو کا وہ محفوظ رہے. کیا ہماری بحث ہو رہی ہے محصورہ موجبہ میں. محصورہ موجبہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں موضوع کے مصداق کا وجود ضروری ہے، اور حکم کہاں جاتا ہے؟ موضوع کے مصداق کی طرف جاتا ہے، نہ کہ موضوع کے مفہوم کی طرف. اب یہ محصورہ الموجبہ جس میں محمول کا اسناد مصداق کی طرف جاتا ہے اور مصداق وجود رکھتا ہوگا تو یہ موجبہ استعمال کرنا صحیح ہے وغیرہ نہیں ہے. اس محصورہ موجبہ کی تقسیم ہو رہی ہے. اس محصورہ موجبہ کے مصداق کا وجود یا ذہن میں ہوگا یا خارج میں ہوگا. اگر ذہن میں ہے تو اس محصورہ موجبہ کو قضیہ ذہنیہ کہتے ہیں. اگر اس کے موضوع کے مصداق کا وجود خارج میں ہوگا تو پھر اب 2 قسمیں ہو جائیں گی. توجہ ہے؟ پھر اب 2 قسمیں ہو جائیں گی. خارج میں افراد کی 2 قسمیں ہیں. خارج میں افراد کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 محققۃ الوجود، نمبر 2 مقدرۃ الوجود یا ممکنۃ الوجود. جو ممکن لفظ لیا زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے؟ اگرچہ شمسیہ میں جانے کے بعد پھر آپ کو اس کی تعبیر کی گہرائی کا پتہ چلے گا کہ مقدرۃ الوجود میں اور ممکنۃ الوجود میں فرق کیا ہے. جو مقدرۃ الوجود کا لفظ ہے نا، لفظ تقدیر جو ہے وہ لفظ امکان سے بھی عام ہے. اور میں اس اختلاف کی طرف چونکہ نہیں جانا چاہتا ہوں، یہ اختلاف آپ وہاں پڑھیں گے. وہ پھر افراد کی 3 قسمیں بنا دیتے ہیں:
मुहक्किकातुल वजूद, मुमकिनातुल वजूद, मुमतानियातुल वजूद। ठीक है, तो 3 कैटेगरी बनाएंगे वो। हम अभी 3 कैटेगरी नहीं बना रहे, अभी हम सिर्फ 2 तक ही रहेंगे। जितना हाशिया को हुजुम है उतनी ही बहस बयान करेंगे। सिर्फ इशारा दे रहा हूं कि आने वाली मंजिल में आपको इंतजार रहे कि बहस जो है मजीद इसके अंदर भी बाकी है, ताकि आप फिर ये ना कहें कि जो हम पीछे पढ़ के आए यार वो तो गलत थी। गलत नहीं दे रहा हूं, अधूरी दे रहा हूं। अधूरी है लेकिन ठीक है, बाकी कंप्लीट हिस्सा इसका अगली किताब में आएगा। वाज़ेह हो गए? अच्छा, तो अफराद की कितनी किस्में हैं? किन अफराद की? जो खारिज में होते हैं। मुहक्किकातुल वजूद, मुमकिनातुल वजूद। अब मुकद्दरा नहीं कहेंगे क्योंकि मुकद्दरा की बहस आएगी शमसिया में। मुहक्किकातुल वजूद उन अफराद को कहते हैं जो ज़माना हाल में वजूद रखते हैं। लफ्ज़ इंसान के जो अफराद इस वक्त वजूद रखते हैं, ये क्या है? मुहक्किकातुल वजूद है। मुमकिनातुल वजूद वो अफराद के जो खारिज में वजूद पाने के बाद इस कुल्ली के तहत दर्ज होंगे। यानी मतलब लफ्ज़ इंसान कुल्ली है, तो अभी जो लोग पैदा होंगे, जब पैदा होंगे तो वजूद में आने के बाद इस कुल्ली का वो मिज़दाक करार पाएंगे। तो वो अफराद जो बाद में पैदा होंगे वो इस कुल्ली के अफराद मुमकिनातुल वजूद हैं। ठीक है ना? वो अफराद क्या है इसके? हैं वो इसी कुल्ली के ही अफराद, मगर उनका वजूद मुमकिन है। अभी खारिज में तहक्कुक पजीर हालियान उनका तहक्कुक खारिज में नहीं आया। वाज़ेह हो गया ये बात? अच्छा, खारिज में अफराद की 2 किस्में हैं, मुहक्किकातुल वजूद और मुमकिनातुल वजूद। अगर महमूल का इस्नाद मौजू के दोनों किस्म के अफराद पर है, इसे कज़िया हकीकिया कहते हैं। ठीक है? अस्सलातु वाजिबतुन, नमाज वाजिब है। अस्सलात कुल्लिया जुज़िया है, कुल्ली है। वजूब का हुक्म मौजू के मफहूम की तरफ जा रहा है या अफराद की तरफ? अफराद की तरफ। जब अफराद की तरफ जा रहा है तो फिर क्या हो गया? महसूरा हो गया ना। महसूरा यही होता है ना, क्योंकि आज आप मुहमला आप नहीं गिनेंगे क्योंकि वो दर्ज हो गया है महसूरात में, तो अब महसूरा ही गिनेंगे। अब चाहे उसके ऊपर सूर लगा हो या ना लगा हो, अब उसको हम क्या गिनेंगे? महसूरा ही गिनेंगे। ठीक है ना? क्योंकि हमने फर्क मिटा दिया है उस तावील की वजह से, लाज़िम मलज़ूम वाले रिश्ते की वजह से मुहमला की अपनी जाती हैसियत खत्म हो गई है। अब उस कज़िये के ऊपर सूर हो या ना हो, बस सिर्फ ये देखना है कि महमूल का इसनाद अफराद की तरफ आए, बस वो मुहमला है, सॉरी वो महसूरा है, चाहे उसके ऊपर सूर हो या ना हो। सूर लगा हो तो उसके मुताबिक फैसला देंगे, सूर ना लगा हो तो उसको हम महसूरा जुजिया कह देंगे, मगर कहेंगे महसूरा ही। अब मुहमला का नाम इस्तेमाल नहीं होगा। यही वाले बात मुतवज्जिह है ना? अच्छा, अस्सलातु वाजिबतुन, इसकी जो है वो तहलील दो। वजूब का इस्नाद किधर जा रहा है? सलात के अफराद की तरफ। जब अफराद की तरफ जा रहा है तो कज़िया कौन सा बनेगा? महसूरा बनेगा। ठीक है ना? अच्छा, अब आओ, शारे ने ये जुमला जब इरशाद फरमाया है तो एक कानून की तासीस के लिए इरशाद फरमाया है। वो कानून क्या था? नमाज के अमल के लिए वजूब शरी के हुक्म को इजाद किया है। शारे जब हुक्म देता है, तासीस करता है, तो हुक्म को, अहकाम को इजाद करता है। शारे अहकाम इजाद करता है मौजूआत के लिए। नमाज मौजू है, इसके लिए शारे ने वजूब के हुक्म को इजाद किया है। जब वजूब के हुक्म को शारे ने इजाद किया है तो अस्सलात के जो अफराद ज़माना हाल में इजाद के वक्त मुहक्किकातुल वजूद थे उनको भी शामिल है। जो बाद में पढ़ी, जो नमाज तुम पढ़ते हो ना, ये मिस्दाक है। जो नमाज तुम पढ़ते हो ये नमाज नहीं, नमाज का मिस्दाक है। और ये दकीक फर्क आप जानते हैं, और मिस्दाक को भी नाम वही दिया जाएगा ना, मगर आप मंतकी ताबीर के मुताबिक मिस्दाक में और कुल्ली में फर्क करेंगे। जो अमल अंजाम देते हो ये तुम्हारा अमल मिस्दाक है। ये जो मिस्दाक है, कुछ वो हैं जो अफर वजूद रखते हैं, कुछ वो है जो बाद में वजूद पाएंगे। और कानून जब शारे ने इजाद फरमाया,
सलात के मौजू के लिए वजूब के हुक्म को ईजाद फरमाया। ये हुक्म मौजू के अफराद दोनों किस्म के जो मुहक्किकातुल वजूद है उनको भी शामिल है, उनको भी वाज़ेह हो गई ना बात। अच्छा, महमूद का इस्नाद की तरफ हो, मौजू के दोनों किस्म के अफराद की तरफ हो, उसे क्या बोलते हैं? कज़िया हकीकिया। और अगर इस्नाद सिर्फ महदूद हो मुहक्किकातुल वजूद तक, ठीक है, फकत उन्हीं अफराद को शामिल हो जो इस वक्त तहक्कुक रखते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? कज़िया खारजिया। ठीक है। आल बुताता रखीस हो, टमाटर या बुताता आलू रखीस है, तो रखीस महमूल है, इस्नाद किधर जा रहा है? बुताता के मफहूम की तरफ, मिस्दाक की तरफ। ठीक है ना। और किस मिस्दाक को वो रखीस कह रहा है? जो आज का रेट चल रहा है उन आलुओं का है जो इस वक्त मुहक्किकातुल वजूद है। किसान बीजेगा अगली फसल में जो पैदा होंगे, ये उनका रेट नहीं मंडी में बताया जा रहा है। तो ये जो मंडी में रेट बताया जा रहा है, ये रेट किन अफराद का है? मौजू के किन अफराद का है? जो हालियान मुहक्किकातुल वजूद है। अहसन, पहुंच गई ये बात। अच्छा, तो महसूरा एक मिसाल रह गई, किसकी? ज़हनिया की, कज़िया ज़हनी। शरीकुल बारी लैसा पे मौजूद है, ठीक है, शरीकुल बारी लैसा पे मौजूद है। शरीकुल बारी लफ्ज मुहमला है या मौजू है? पहले तो ये तय करो ना, मुहमला या मौजू है? हाँ, इतना डरने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, मुहमला या मौजू है? डरते डरते या सही सही। हाँ, मौजू है, मौजू है। तो इसका मतलब है कोई जहन में इसका माना है जिसके लिए इसको वज़ा किया गया है, जिस माने के लिए इसको वज़ा किया गया है ना, वो माना, ठीक है ना, इसका मफहूम हो गया। अच्छा, जब वो मफहूम है जिसके लिए इसको वज़ा किया गया है, तो वो मफहूम जो है कसीरिन पे सादिक आने की सलाहियत रखता है। कुलिया है जुज़िया है? कुली है, क्योंकि वो कसीरिन पे सादिक आने की सलाहियत है। ठीक है ना। तो एक है मफहूम, एक है वो कसीरीन जिन पे ये सादिक आने की सलाहियत है। अब वो कसीरीन कहाँ है? खारिज में नहीं है। ठीक हो गई बात। अच्छा, और कज़िया महसूरा में हुक्म किस पे होता है? मफहूम पर या मफहूम के मिज़दाक पर? तो मफहूम का मिज़दाक किधर है? बात में आई है। कज़िया ज़हनिया समझा रहा हूं। ये जो मैं एक एक सवाल करके ना आपको जो है एक एक कदम लेके चल रहा हूं। मेरा हर सवाल जो है एक कदम है, हर कदम से के आगे एक मतलब है। ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल आपके फहम के करीब आ गया हूं। तो शरीकुल बारी लफ्ज़ मुहम्मल नहीं है, इसका कोई मफहूम अरमाना है जिसके लिए इसको वज़ा किया गया है। हम उस मफहूम में आ गए, वो मफहूम कुल्ली है जुज़ी है? हमने देखा कुल्ली है, जुज़ी भी होता तो भी बहस चलती, मगर मसूरा बनाने के लिए उसको हमने कुल्ली ही कहना है, क्योंकि जुज़ी कहेंगे तो फिर मसूरा नहीं बनेगा, शख्सिया बनेगा। तो मफहूम क्या है? कुल्ली है। जब कुल्ली है तो मफहूम है कुल्ली। मफहूम कुल्ली क्या होता है? जो कसीरीन पे सादिक आने की सलाहियत रखता हो। कसीरीन क्या होते हैं? मिस्दाक। अब ये जो मफहूम जिसके अंदर सलाहियत है, इसके वो कसीरीन कहाँ है? उन कसीरीन पर हुक्म लगेगा तो महसूरा बनेगा। इस पर हुक्म लगाओगे तो ये मफहूम तभी कज़िया तबिया हो जाएगा। कज़िया तबिया में हुक्म मफहूम पे होता है, कज़िया महसूरा में हुक्म मफहूम पे नहीं होता, मिज़दाक पे होता है। तो दायमन तुम देखते हो मिज़दाक खारिज में है। आज समझाना है कि मिज़दाक ज़हन में भी हो सकता है, खारिज में भी हो सकता है। तो शरीकुल बारी इस लफ्ज़ का या इस लफ्ज़ के मफहूम का जो मिस्दाक है, उस मिस्दाक को वहमी मिस्दाक कहते हैं, चूंकि ये कुल्ली फर्जी है। कुल्ली फर्जी के मिस्दाक फर्जी होते हैं, और फर्जी चीजें जो है सिर्फ हमारे वहम में होती हैं, खारिज में उनका कोई हकीकी वजूद नहीं। शेर तब लाजिम आता है जब खारिज में हकीकी वजूद माना जाए, हकीकी मिस्दाक माना जाए। वहम की हद तक जो है वो जा सकते हो, हकीकत तक नहीं जा सकते हो।
हकीकत की दुनिया में अगर तुमने मान लिया इसका मिस्ताक, शिर्क लाज़िम मान लेना। वहम की दुनिया में बहुत सारे वहम चल रहे हैं, वहमियात के तुम मसऊल नहीं हो। आपने जो अभी बताया था कि मतलब मौजूद वापस या हो तो मौजू का वजूद ठीक है वो मौजूद है, लेकिन सालिबा में तो उसका ज़रूर नहीं ना मौजूद है, तो ये कज़िया तो सालिबा है। चलो इसका और इसको मुजबा जाते हैं। मुजबा मिसाल देखो भाई इसकी, मुझे मिसाल देखो ना कजिया की क्या की मतन के अंदर शरीकुल बारी मुमतन शरीकुल बारी मुमतान है, मुजबा हो जाएगा। शरीकुल बारी मुमतान और वजूद, कजिया मुजबा हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब शरीकुल बारी मुमतान और वजूद, मुमतान और वजूद की का इसनाद किधर दे रहे हो? शरीकुल बारी के मफहूम को कह रहे हो या उस मफहूम के मिस्दाक को कह रहे हो? क्लियर करना है ना। मफहूम को कहोगे तो कजिया तबिया हो जाएगा। महसूरा बनाने के लिए मानना पड़ेगा कि हमने जो कहा है कि शरीकुल बारी मुमतान और वजूद, ये मुमतान और वजूद महमूल है, इसका इसनाद किधर जा रहा है? लफ्ज़ शरीकुल बारी के मफहूम की तरफ या उस मफहूम के मिस्दाक की तरफ? तुम्हारा ज़हन क्या कहता है? मफहूम को मुमतन कह रहे हो। मफहूम तो मुमतन नहीं है। क्यों मफहूम मुमतन नहीं है? इसलिए कि मफहूम तो ज़हन में वजूद रखता है, तो फिर मुमतन कैसे कह सकते हो? मफहूम ज़हन में वजूद भी रखता हो और उसको मुमतन भी कहो तो इज्तिमाई नतीजन हो गए। मफहूम ज़हन में वजूद रखता है, ठीक है ना। तो मफहूम को आप मुमतन नहीं कह रहे हो, किसको मुमतन कह रहे हो? उसके फर्जी मिस्दाक को, उसके वहमी मिस्दाक को। क्या कह रहे हो? मुमतान उल वजूद, यानी हकीकत की दुनिया में उसका वजूद मुमतने है। वो हमारे वहम में शरीकुल बारी लफ्ज के मफहूम का जो वहम में एक वहमी मिस्दाक है, वो वहमी मिस्दाक उसकी तरफ हम इसनाद देते हुए कहते हैं मुमतान और वजूद। हकीकत और मुशाहदात में उसका वजूद मुमतने है। बात समझ आ गई है? तो ये होता है कजिया ज़हनिया। कजिया ज़हनिया का मौजू दाइमन फर्जियात होती हैं, वहमियात होती हैं, या वो चीज़ें होती हैं जो मुमकिन तो हैं, जो खारिज में मगर खारिज में वजूद नहीं रखती। अब अनका को अगर आप कहते हो अल अनका उतार, तो भी कजिया ज़हनिया ही बनेगा, क्योंकि अनका का खारिज में वजूद नहीं है, खारिज में मिस्दाक नहीं है ताकि आपके महमूल का इसनाद उसकी तरफ जाए। क्योंकि अनका एक वहमी परिंदा है, वहमी परिंदा है तो फिर वो वहमी परिंदा ज़हन में जो है वो मिस्दाक बनेगा, वहमी मिस्दाक है इसका। लेकिन फर्क यह है कि वो जो शरीकुल बारी वाली मिसाल है उसका मिस्दाक भी वहमी है, अनका का मिस्दाक भी वहमी है। फर्क यह है कि वो उसका मिस्दाक जो है मुमतने है, इसका मिस्दाक मुमकिन है खारिज में, ठीक है। मगर ज़हन में दोनों का मिस्दाक जो है वो वहमी है, हमारे वहम की जात है। तो कजिया ज़हनिया क्या होता है? वो भी महसूरा ही होता है, महमूल का इसनाद उस महसूरा में जो मौजू है उस मौजू के मफहूम के नहीं, बल्कि उस मफहूम से आगे गुजरेंगे। मफहूम का आगे जो एक मिस्दाक है उस तक जाएगा, मगर वो मफहूम का जो मिस्दाक है वो मिस्दाक क्या होता है? वहमी होता है, फर्जी होता है, ठीक है। अच्छा, और वहमी और फर्जी चीज़ें या मुमतने होती हैं या सिर्फ अक्ल की नज़र में मुमकिन होती हैं, मगर ये कि खारिज में उनका वजूद नहीं होता। तो कुल मिला के नतीजा ये निकला कि कजिया ज़हनिया में आप वो कुलियात इस्तेमाल कर सकते हो जिनका मिस्दाक खारिज में हकीकी वजूद ना रखता, ठीक है। क्योंकि महसूरा में आप नहीं रोक सकते महमूल के इसनाद को उस मौजू के अफराद की तरफ जाने से नहीं रोक सकते, उसने जाना अफराद की तरफ है जो कि महसूरा है, ठीक है। जब अब महसूरा है तो ऑटोमेटिकली हुक्म कहाँ जाएगा? अफराद की तरफ। तो अब फिर ये जो तकसीम हमने बनाई है, अगर मैं कहना ये चाहता हूं कि कजिया ज़हनिया की मिसाल हम देते हैं किसी ऐसी कुल्ली के साथ जिस कुल्ली का फर्द खारिज में वजूद रखता है, आप उसको कजिया ज़हनिया नहीं कह सकते।
क्यों نہیں کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ محمول کا اسناد جانا ہے فرد کی طرف، اور فرد خارج میں حقیقتاً وجود رکھتا ہے. جب حقیقتاً وجود رکھتا ہے تو ذہن تک محدود نہیں ہے، معاملہ خارج تک چلا گیا ہے، معاملہ حقیقت تک چلا گیا ہے، عالم ذہن سے نکل کے عالم خارج تک بات پہنچ چکی ہے. معمول کا اسناد عالم ذہن سے نکل کے عالم خارج تک جا چکا ہے. تو اس لیے قضیہ حقیقیہ ذہنیہ کی مثال صرف آپ انہی کلیات کے ساتھ دے سکتے ہو جن کلیات کا مصداق عالم حقائق میں حقیقی وجود نہ رکھتا ہو. اور وہ کلیات کون کون سی ہیں؟ یا تو فرضیاں ہیں یا کلیات ممکنہ ہیں فقط. لیکن جو قضیہ حقیقیہ اور قضیہ خارجیہ ہے اس کی مثال آپ دائماً وہی کلیات دیں گے جن کلیات کا مصداق خارج میں حقیقی وجود رکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ قضیہ حقیقیہ اور قضیہ خارجیہ، اس کی مثال آپ ان کلیات سے دے سکتے ہو جو کلیات حقیقی کلی ہے. ٹھیک ہے؟ جن کے مصادیق اور افراد خارج میں حقیقی وجود رکھتے ہیں. لیکن اس کے اندر بھی پھر علماء نے ایک تھوڑا ملاحظہ دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ غالباً، اب یہ بات غالباً ہے، کلی طور پہ نہیں کہہ رہے آپ اس کو حتمی قرار دے دو، نہ اغلبیت ایسے ہی ہے. وہ کیا ہے؟ قضیہ حقیقیہ میں جو محمول ہوتا ہے غالباً وہ لوازمات میں سے ہوتا ہے، اس موضوع کے یا اس موضوع کے افراد کے لوازمات میں سے ہوتا ہے. جو قضیہ خارجیہ ہے اس کا جو محمول ہوتا ہے وہ غالباً مفارقات میں سے ہوتا ہے. لوازمات مفارقات کا فرق سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ اب دوبارہ خان پھر سے شروع کریں یار. لوازمات مفارقات تفصیلاً بیان ہو چکے ہیں. قضیہ حقیقیہ میں محمول غالباً، یعنی اگر غالباً کی مقدار 90% تک لے جا سکتے ہو تو آپ کہہ سکتے ہو کہ 90% یا 90% موارد میں قضیہ حقیقیہ کے موارد میں اس کا محمول لوازمات میں سے ہوتا ہے. 10% ایسے موارد آپ کو مل جائیں گے جہاں اس کا محمول مفارقات میں سے ہوتا ہے. اور قضیہ خارجہ اس کے برعکس ہو جائے گا. قضیہ خارجہ کا محمول 90% موارد میں مفارقات میں سے ہوتا ہے، 10% لوازمات میں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس سولاد کے وجوب کی ہم نے مثال دیا تو وجوب لوازمات میں سے ہے. وہ ٹماٹر کے رخیص ہونے کی مثال ہم نے دی تو رخیص ہونا اس کی صفت مفارقہ ہے. آج تو سستا ہے، وہ ابھی 60 ہونے کے بعد پھر مہنگا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو رخیص ہونا صفت لازم نہیں ہے، صفت مفارقہ ہے، مگر قانون کلی نہیں ہے. حقیقیہ کا محمول لوازمات میں سے ہوتا ہے اکثر موارد میں، قلیل موارد میں مفارقات میں سے ہوتا ہے. اور خارجہ اس کے برعکس ہے، اکثر موارد میں اس کا محمول مفارقات میں سے ہوتا ہے، قلیل موارد میں. 3 قسم کے محصورے آپ نے سمجھ لیے. اور یہ جو 3 قسم کے محصورے ہیں یہ صرف 3 قسمیں محصورہ موجبہ کی قسمیں ہیں. ان 3 اقسام میں محصورہ سالبہ شامل نہیں ہے. اور ان تینوں اقسام کے اندر محصورہ کا موضوع وجود رکھتا ہے، یا ذہن میں یا خارج میں. خارج میں اس کا وجود یا تو حقیقی ہے یا امکانی ہے. دونوں کو شامل ہے، فقط ایک کو شامل ہے، باقی تفصیل آپ پر واضح ہو چکی ہے. ٹھیک ہے؟ صرف ایک بات اور سن لو. جب ہم نے قضیہ حملیہ کی با اعتبار موضوع تقسیم کی، 4 قسمیں بنائی، ان میں ایک قسم کا نام کیا ہے؟ قضیہ طبیعیہ. آج ہم نے ایک اور قضیہ پڑھا ہے محصورہ موجبہ کی 3 اقسام ہیں. ان 3 اقسام میں سے ایک قسم جو ہے وہ محصورہ موجبہ الذہنیہ ہے. اس محصورہ موجبہ الذہنیہ میں اور اس قضیہ طبیعیہ میں فرق کیا ہے؟ فکر واضح ہوئی ہے؟ کوئی فرق بتا سکتا ہے؟ یعنی وہاں جو قضیہ طبیعیہ ہے محمول کا اسناد ہوتا ہے موضوع کے مفہوم کی طرف ہوتا ہے، اور جو یہاں جو قضیہ ذہنیہ ہے وہاں مفہوم کی طرف نہیں. یہ جو ایک مفہوم ہے اس کے سائڈ پہ اس مفہوم کا ایک مصداق ہے ذہن میں. مفہوم بھی ذہن میں آئے، اس مفہوم کا جو مصداق ہے وہ بھی ذہن میں آئے.
اور محمول کا اسناد مفہوم تک میں رکا نہیں ہے بلکہ کراس کر کے اس کے ذہن میں جو اس کا مصداق ہے اس تک گیا ہے، اگرچہ وہ ذہن میں جو اس کا مصداق ہے وہ مصداق وہمی ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرق خان صاحب نے ٹھیک بیان کر دیا ہے۔ قضیہ طبیعیہ میں اور قضیہ ذہنیہ میں فرق ہے۔ قضیہ طبیعیہ میں محمول کا اسناد موضوع کے مفہوم پہ رک جاتا ہے، اور قضیہ ذہنیہ میں محمول کا اسناد مفہوم کو کراس کر کے اس مفہوم کا ذہن میں پھر جو مصداق ہے اس تک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے مزید میں آپ کو اور فرق دے دیتا ہوں۔ قضیہ طبیعہ قسیم ہے محصورہ کی۔ قسیم سمجھتے ہو؟ مد مقابل ایک دوسری قسم جو ہوتی ہے نا وہ کیا کہلاتی ہے؟ قسیم۔ قضیہ طبیعہ کیا ہے؟ قضیہ محصورہ کی قسیم ہے، مد مقابل ایک قسم ہے، اور جو قضیہ ذہنیہ ہے وہ اس محصورہ کی قسم ہے۔ ٹھیک، تو پھر طبیعہ مباین ہے محصورہ کے، محصورہ ماں ہے اس ذہنیہ کی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ طبیعہ مباین ہے ذہنیہ کی، وہ اور چیز ہے یہ اور چیز ہے۔ اب تو کلیئر ہو گیا ہے، تصویر نہیں ہوگی؟ اچھا، ایک اور اشتباہ کا ازالہ ہو جائے۔ اشتباہ نہیں تھی، مجھے معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں اس کو جو ہے وہ سدھاروں گا۔ کچھ دن پہلے جو ہے قریب الفام کی خاطر جب معرف کی بحث آئی تھی تو ہم نے وہاں قضیہ ذہنیہ کا لفظ بولا تھا، یاد ہے کسی کو؟ تو آج اس کو سدھار لو۔ معرف جو ہوتا ہے وہ قضیہ ذہنیہ نہیں ہوتا، معرف قضیہ طبیعیہ ہوتا ہے، کیونکہ آج فرق کا پتہ چل گیا نا۔ تو اس وقت میں قضیہ ذہنیہ اس لیے بول رہا تھا کیونکہ وہ لفظ ذہن جو ہے وہ اشارہ کرتا تھا کسی ذہنی چیز کو سمجھنے کے لیے کہ بھئی عالم ذہن کے ساتھ وابستہ چیز ہے۔ لفظ طبیعی تمہارے لیے آشنا نہیں تھا، قضیہ طبیعہ تمہارے لیے واضح نہیں تھا، تو وہاں قضیہ طبیعہ اگر میں بول دیتا تو پھر جو ہے معرف کی بات سمجھانے سے پہلے پھر طبیعہ سمجھانے کی طرح ہم چال نکلتے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے وہ مولوی صاحب سے پوچھتا تھا ہر آنے والے سے کہ وہ اہل بیت کا معنی کیا ہے، تو پھر اطرت کا معنی بھی سمجھنا پڑے گا۔ واضح ہے نا، وہ مثال بھی دیتا ہوں، یاد ہو گیا آپ کو۔ تو اب اس غلطی کو سدھار لو۔ معرف کون سا قضیہ بنتا ہے؟ طبیعیہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو معرف میں جو محمول معرف ہوتا ہے نا وہ اس معرف کے مفہوم کو بیان کرتا ہے، اس کا تعلق اس کے مفہوم کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ اس مفہوم کے آگے مصداق کی طرف ہوتا ہے۔ تو وہ قضیہ طبیعیہ ہوتا ہے، قضیہ ذہنیہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اگر ایک اور نقطہ ہے، میں اگرچہ تشریح کافی لمبی ہو گئی ہے، یہ جو قضیہ خارجیہ اور قضیہ ذہنیہ ہے، قضیہ خارجیہ اور قضیہ حقیقیہ ہے، عرف عام میں اہل لغت جو ہیں، عام عوام لوگ جو ہیں، یہ زیادہ تر قضیہ خارجیہ بولتے ہیں۔ زیادہ بیمار ہے، وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، فلاں چیز مہنگی ہو گئی ہے، فلاں چیز سستی ہو گئی ہے، میں ایران جا رہا ہوں، آپ جمعرات کو کربلا جا رہے ہو، یہ سارا کچھ جو کچھ وہ بول رہے ہیں ان میں محمول کا اسناد موضوع کے ان افراد کی طرف ہوتا ہے جو افراد حقیقت الوجود ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو معاشرے کے عام لوگ قضیہ خارجہ بولتے ہیں۔ وہ جب کسی موضوع کی طرف محمول کا اسناد دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اسناد اس محمول کے ان افراد تک محدود ہوتا ہے جو خارج میں حالیاً موجود ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا عوام الناس کا متداول کلام جو ہے وہ قضیہ خارجی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اگلی بات، قضیہ حقیقیہ جو ہے یہ قوانین کی تاسیس کے لیے بولا جاتا ہے، کیونکہ قوانین شامل ہوتے ہیں حال کو بھی مستقبل کو بھی۔ تو مستقبل میں جو آئیں گے افراد قوانین ان کو بھی، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو جس نے چوری کی ہے زمانہ حال میں اس پر بھی یہ قانون آئے گا، قیامت تک جو اس کا مصداق وجود میں آتے رہیں گے یہ قانون ان کے لیے لاگو رہے گا۔ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی؟ قضیہ حقیقیہ جو ہوتا ہے وہ قوانین کے لیے بولا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر جو قوانین لکھے جاتے ہیں ملک چلانے کے لیے، سینٹ کے اندر جو بل پاس کیا جاتا ہے وہ بل بھی قانونی ہوتا ہے۔ یہ شرعی قوانین ہے تمہارے فقہ کے،
یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے، یہ جو احکام توضیح المسائل کے ہیں ان کو قوانین شریعہ کہتے ہیں بھائی، فقہی احکام کو شرعی قوانین کہتے ہیں۔ ان کے اندر بھی جو فتویٰ جو دیا جاتا ہے، فتویٰ کا ہو، مسئلہ کا ہو، شرعی قانون کا ہو، شرعی احکام کا ہو، ایک ہی چیز ہے، الفاظ بدل بدل کے آ رہے ہیں، منطق کی زبان میں وہ سارے کیا ہیں؟ قضیہ حقیقیہ ہیں، وہ شامل ہیں حال کو بھی مستقبل کو بھی۔ تو ان قضایا کا موارد استعمال سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ جس سکن میں رہتے ہو اس سکن کا کوئی قانون ہے؟ جس دن قانون بنایا گیا، جو لوگ قانون کے سکن کے اندر موجود ہیں وہ ان کو بھی شامل ہوتا ہے، بعد میں جو اس سکن کے اندر آئیں گے، داخلہ لیں گے، رہائش لیں گے، ان کو بھی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بلکہ پہلے وہ قانون بتلا دیے جاتے ہیں کہ بچوں ادھر آ رہا ہے تو قوانین یہ ہیں، دیکھ لیں، بعد میں نہ کہنا کہ یار قوانین سخت ہے۔ تو جب قانون بنایا گیا تو اس وقت تو بیچارہ یہ موجود ہی نہیں تھا، مگر چونکہ وہ قضیہ حقیقی ہے تو وہ شامل ہوتا ہے، محققات الوجود کو بھی، ممکنات الوجود کو بھی۔ میرے خیال میں نے کافی تسلی بخش تشریح دے دی ہے، تفصیل دے دی ہے، آپ کو ذہن نشین ہو گئے ہیں۔ قضیہ محصورہ موجبہ، یہ ہمارا مرکزی خیال ہے یا مرکزی نقطہ ہے، یہ موضوع کلام ہے جس کو آپ محفوظ کرو۔ اس کے آگے پھر ہم نے یہ 3 قسمیں بنائی ہیں، اور یہ جو 3 قسمیں بنائی ہیں موضوع کے وجود کے لحاظ سے، موضوع کے وجود کے لحاظ، محمول کا اسناد موضوع کے وجود کی طرف جاتا ہے، اور وجود کے اندر پھر یہ 3 قسمیں بنائی ہم نے۔ تو اس طرح قضیہ محصورہ موجبہ کی یہ 3 قسمیں ہیں، محصورہ موجبہ کے علاوہ سالبہ کو یہ 3 قسمیں شامل نہیں ہیں۔ ہاں جی، ولا بد فی الموجبات، یہاں سے ہے محصورہ موجبہ کے اندر ضروری ہے، اے فی صدقہا، صدقہا سے مراد ہے عالم خارج میں، نہ اے فی صدق، خارج کا لفظ نہ بولو، اے فی صدقہا، اے فی تحققہا، قضیہ موجبہ کے تحقق کے لیے ضروری ہے۔ کیا چیز ضروری ہے؟ موضوع کا وجود۔ اچھا، اور موضوع کا وجود جو ہے، پہلے مصنف کی عبارت ذرا دیکھ لو، آپ کے نسخے میں مصنف کی عبارت سامنے ہے یا بہت پیچھے ہے؟ سامنے ہے، تو مصنف کی عبارت ذرا دیکھ لو پہلے۔ ولا بد فی الموجبات من وجود الموضوع اما محققا، محصورہ موجبہ کے اندر موضوع کا موجود ہونا، موضوع کا وجود ہونا ضروری ہے، اما محققاً، یا موضوع کا وجود محققاً ہوگا، واہ الخارجیہ، او مقدراً، یا موضوع کا وجود مقدر ہوگا، یہ حقیقیہ ہے، او ذہناً، یا موضوع کا وجود یہ حقیقیہ ہے، ذہنیہ ہے۔ تو اب یہ جو 3 قسمیں بنی ہیں موضوع کے وجود کے اندر، ہم نے مختلف صورتیں بنائی ہیں۔ موضوع کا وجود جو ہے وہ محققتاً ہوگا، موضوع کا وجود دراصل میں آپ کو ایک بات اور واضح کروں، جب قضیہ محصورہ میں لفظ موضوع بولا جاتا ہے نا، تو اس لفظ موضوع سے مراد ہی افراد ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہو نا الانسان کل انسان حیوان، ٹھیک ہے، اور حیوان کا اسناد کدھر جا رہا ہے؟ انسان کے افراد کی طرف جا رہا ہے، تو موضوع اس قضیے کا انسان نہیں ہے، انسان کے افراد ہیں۔ ہم انسان کو موضوع مجازن کہہ دیتے ہیں، حقیقتاً موضوع کون ہے؟ قضیہ محصورہ میں حقیقتاً موضوع اس کے افراد ہوتے ہیں۔ تو افراد کا وجود، موضوع کا وجود یعنی افراد کا وجود، کیونکہ حقیقتاً موضوع محصورہ کا وہی ہوتے ہیں۔ وذالک، اب نیچے آ جاؤ، کہاں پہ؟ شارح کی عبارت میں۔ اچھا بھی، قضیہ موجبہ کے اندر موضوع کا وجود ضروری ہے، کیوں ضروری ہے؟ لأن الحکم فی الموجبات، کیونکہ موجبہ کے اندر حکم لگایا جاتا ہے، وہ جو حکم ہوتا ہے، کیا حکم ہوتا ہے؟ بثبوت شیئن لشیئن، ایک شے کے وجود کا حکم دوسری شے کے وجود کے لیے لگایا جاتا ہے، بثبوت شیئن لشیئن، اور ایک شے کے وجود کا حکم لگانا دوسری شے کے وجود کے لیے،
یہ فرعی حیثیت رکھتا ہے کس کی؟ لثبوت المثبت لا، کہ وہاں پہلے جو مثبت لا ہے جس کے لیے آپ کسی شے کے وجود کی نسبت دے رہے ہو، پہلے وہ خود آپ وجود رکھتا ہو تبھی آپ اس شے کے وجود کی اس کی طرف نسبت دے سکو گے، کیونکہ یہ فرع ہے۔ تو فرع اس کا وجود یعنی جس کا اسناد دے رہے ہو اس کا وجود فرع ہے اس کے وجود کی، وہ خود وجود رکھتا ہوگا تو پھر آپ اس شے کے وجود کی نسبت دے سکو گے جو اس کے وجود کے لیے فرع کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب زیادہ نہیں بول سکتا ہوں اس جملے پر، نقش والی مثال کو کافی سمجھو۔ آنی الموضوع، مثبت لا سے مراد موضوع ہے۔ فإنما يصدق هذا الحكم، اور یہ جو ہم نے حکم لگایا ہے اذا كان الموضوع محققا موجودا اما في الخارج فإنما يصدق هذا الحكم، یہ حکم جو قضیہ موجبہ کے اندر لگایا جاتا ہے کس پر لگایا جاتا ہے؟ اس موضوع پر جو کہ حکم لگانے سے پہلے وجود رکھتا ہے، یہ حکم صادق ہوگا، یعنی یہ ایجابی حکم صادق ہوگا۔ ایجابی اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ بات قضیہ موصولہ موجبہ کی ہو رہی ہے، یہ ایجابی حکم صادق ہوگا یا رحمک اللہ اذا کان الموضوع محققا موجودا، جب موضوع حقیقتاً وجود رکھتا ہوگا۔ اب وہ حقیقتاً وجود کہاں رکھتا ہوگا؟ اما فی الخارج، یا خارج میں اس کا وجود ہوگا۔ ان کان الحکم بثبوت المحمول لہو ہناک، اگر آپ نے محمول کے ثابت ہونے کا حکم لگایا ہے لہو اس موضوع کے لیے، ہناک اس خارج کی دنیا میں، او فی الذہن کذالک، یا پھر ذہن میں ہوگا اس موضوع کا وجود، کذالک، کذالک یعنی اگر آپ نے اس شے کے اس محمول کے ثبوت کا حکم لگایا ہے، کذالک وہاں، کذالک کا اشارہ ہناک کی طرف ہے، جیسے وہاں خارج میں ہے یہاں کذالک ذہن میں، یعنی ذہن میں وجود رکھتا ہے تو آپ نے ذہن میں حکم لگایا ہے، خارج میں وجود رکھتا ہے تو آپ نے خارج کی طرف حکم لگایا ہے۔ ثم القضایا الحملیہ المعتبرہ فی العلوم، پھر قضیہ حملیہ المحصورہ الموجبہ، یہ ساری وضاحت کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ یہ ہمارا مرکزی خیال ہے۔ قضایا حملیہ محصورہ موجبہ المعتبرہ فی العلوم بے اعتبار وجود موضوعہا، اس کی تقسیم جب کی جائے موضوع کے وجود کے اعتبار سے، لہا ثلاثت اقسام، تو اس حملیہ محصورہ موجبہ کی 3 قسمیں ہیں۔ اچھا کیا ہیں جی؟ کیسے؟ کہتے لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا، اس موجبہ قضیہ کے اندر حکم اما علی الموضوع، یا تو اس موضوع پر لگایا گیا ہے، الموجود فی الخارج محققاً، جو خارج میں وجود رکھتا ہے محققاً، محققاً سمجھ گئے ہو؟ یہ اشارہ ہے ان افراد کے وجود والی قسم کی طرف کہ ان کا افراد کا وجود خارج میں محققاً ہے۔ جیسے کل انسان حیوان، تو یہاں مثال اس نے کون سی دی ہے قضیہ خارجیہ کی؟ کہ جو معمول اس کے لوازمات میں سے ہے۔ تو آپ کو بدل کی مثال کیا دینی ہے یہاں پہ؟ ایسا محمول، چونکہ وہ مثال نادر موارد کی لے کے آیا ہے، تو آپ مثال وہ لے آؤ جو متداول ہے۔ قضیہ خارجہ میں متداول مثال کیا ہوتی ہے؟ محمول اس کے مفارقات میں سے، تو آپ مثال اس کی جو ہے وہ متداول لے آؤ۔ الذهب غالیون، ٹھیک ہے نا؟ اللحم غالیون، التماتا رخیص، الدال رخیص، بے معنی، اب بے معنی کے ساتھ وہ اس کے معنی کو بیان کرنے لگا ہے، وضاحت دینے لگا ہے۔ انا کل انسان موجود فی الخارج، ہر وہ انسان کا مصداق جو خارج میں وجود رکھتا ہے، حیوان فی الخارج، خارج میں ہم اس کو حیوان کہہ رہے ہیں، یعنی خارج میں حیوان اس کی طرف اسناد دے رہے ہیں، حیوان کا اسناد خارج میں اس فرد کی طرف دے رہے ہیں۔ وَإِمَّا عَلَى الْمَوْضُوعِ الْمَوْجُودِ فِي الْخَارِجِ مُقَدَّرًا، یا حکم لگایا جائے گا اس موضوع پر جو موجود ہے خارج میں، مگر وہ مقدران، اس کا وجود کیا ہے؟ مقدرانہ۔ یہ لفظ مقدران شامل ہے اس حقیقی وجود کو بھی، امکانی وجود کو بھی، ممتنعۃ الوجود کو بھی۔ فی الحال آپ صرف حقیقی وجود، مقدرۃ الوجود 2 ہی سمجھے، یعنی ممکنۃ الوجود اور محققۃ الوجود 2 ہی سمجھے۔
جیسے پھر وہی مثال لیا ہے کل انسان حیوان، تو اس کا مطلب ہے مثال دونوں مقام پہ ایک لے آیا ہے تو صرف اس کی تصویر ذہن میں مختلف ہے، پھر قضیہ خارجہ کی ذہن میں تصویر اور ہے، قضیہ حقیقیہ کی تصویر ذہن میں اور ہے، مثالیں دونوں کی ایک لے کر آئے، مثالیں دونوں کی الگ الگ لے آئے تاکہ تصویر جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ بیچارے طالب علم اتنے ذہین نہیں ہوتے جتنے ہم سنے گا، الحمدللہ خیال کرنا چاہیے عبداللہ صاحب کو۔ بے معنی کہتا ہے قضیہ حقیقیہ میں معنی یہ ہوتا ہے کہ انا کل ما، ہر وہ فرد لو وجدہ فی الخارج، جب بھی وہ خارج میں وجود پائے گا، چاہے وہ زمانہ حال میں پا لیا ہے یا مستقبل میں پائے گا، جب بھی وہ خارج میں اس کو وجود ملے گا کانا انسان، اور وجود پانے کے بعد پھر وہ ہوگا اسی انسان کے مصداق کا تحت درج ہوگا۔ اب ضرورت نہیں ہے کہ جو چیزیں خارج میں وجود پا رہی ہیں وہ ساری اسی کلی کے تحت درج ہوگی، وجود میں پانے کے بعد کوئی اس کلی کے تحت درج ہو رہی ہے، کوئی اس کے تحت، کوئی اس کے تحت ہیں۔ آلو بھی وجود پا رہے ہیں نہیں پا رہے، وہ بھی انسان کے تحت درج ہو رہے ہیں، حیوان جانور بھی بچے پیدا کر رہے ہیں نہیں کر رہے، وہ جو افراد ہیں پھر وہ حیوان کے تحت درج ہو گئے یا وہ بھی ادھر ہی درج ہو جائیں گے۔ تو کہتا ہے ہر وہ فرد جو خارج میں وجود پائے گا اور وجود پانے کے بعد کانا انسان ہے نا، انسان والی کلی کے تحت ہی درج ہوگا، تو پھر فا ہوا اللہ تقدیر وجود ہی، اس کے وجود کو فرض کرتے ہوئے فی الخارج، خارج میں، تو ہم یہ نسبت دیں گے حیوانون، بھائی حیوان کا اسناد اس کی طرف دیا جا رہا ہے۔ وَهَذَا الْمَوْجُودُ الْمُقَدَّرُ إِنَّمَا اعتبروه فِي الْأَفْرَادِ الْمُمْكِنَةِ، بھئی یہ جو موجود مقدر ہے، موجود مقدر یعنی وہ موجود، یعنی وہ فرد جس کا وجود مقدر ہے، انما اعتبروه فی الافراد الممکنات، شارح کہتا ہے کہ بھئی اس سے مراد ہماری وہ افراد ہیں جن کا وجود ممکن ہے، لل ممتنع، جن افراد کا وجود ممتنع ہے وہ ہماری مراد، یہ اشارہ کدھر ہو گیا اس اختلاف کی طرف جو آپ شمسیہ میں آگے جا کے پڑھیں گے، وہ مقدرۃ الوجود کے اندر ممتنعۃ الوجود کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو یہاں دو قول موجود ہیں کہ لفظ مقدرۃ الوجود صرف ممکنۃ الوجود کو شامل ہے یا ممتنعۃ الوجود کو بھی شامل ہے۔ تو یہاں شارح نے اپنا قول دے دیا ہے، تو میں نے شارح کے قول کے مطابق بات یہی ممکنۃ الوجود پہ روک دیا ہے، جیسا کہ تشریح کے اندر بیان گزر چکا ہے، آپ سے ترجمہ ہی دوں گا۔ شارح کہتا ہے ہمارا قول یہ ہے، گویا آپ اس عبارت سے شارح کے نظریے کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس کا نظریہ کیا ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ لفظ مقدرۃ الوجود جو ہے اس سے مراد فقط افراد ممکنۃ الوجود ہی ہے، ممکنۃ الوجود افراد کو یہ شامل نہیں ہے۔ ممتنعۃ الوجود افراد کی اس نے مثال دیا، جیسے لفظ لا شے کے افراد ہیں، لفظ شریک الباری کے افراد ہیں، وہ افراد جو ہیں وہ ممتنعۃ الوجود ہیں۔ جب وہ ممتنعۃ الوجود ہیں تو آپ ان افراد کو یہاں قضیہ حقیقیہ کے اندر درج نہیں کر سکتے، یہ افراد صرف کہاں درج ہوں گے؟ قضیہ ذہنیہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ دو قسمیں ہو گئی، اما علی الموضوع الموجود فی الذہن، یا وہ حکم لگایا جائے گا ایسے موضوع پر جس موضوع کا وجود کہاں ہوگا؟ فی الذہن۔ اب فقط بھی کہہ دیتا تو زیادہ آسان رہتا، کا قولنا شریک الباری ممتنعون، ممتنعون کا اسناد کدھر ہے؟ شریک الباری کے مفہوم کے اس فرضی مصداق کی طرف جو کہ عالم ذہن میں آپ نے فرض کیا ہے، آپ کی قوت وہمیہ نے جس کو وہم سے ایجاد کیا ہے۔ بمعنی انہ کل ما یوجد فی العقل، ہر وہ مصداق جو عقل میں وجود پائے گا، وَيَفْرُضُهُ العقل، اور عقل اس کو فرض کرے گی کہ یہ شریک الباری کے لفظ کے مفہوم کا مصداق ہے، عقل اس کو اس لفظ کا مصداق یفرضہ فرض کرے گی، اب دیکھنا فرض ہے، فَهُوَ مَوْصُوفٌ فِي الذِّهْنِ، تو ذہن میں ہم اس کی صفت دے رہے ہیں کیا؟ بالامتناع فی الخارج، کہ وہ خارج میں ممتنع ہے۔ وَهَذَا إِنَّمَا اعْتَبَرُوهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ، اور قضیہ ذہنیہ انہوں نے معتبر قرار دیا ہے ان موضوعات میں، یعنی ان کلیات میں، التي ليست لها افراد ممکنۃ التحقق فی الخارج، جن موضوعات اور کلیات کے افراد کا خارج میں تحقق ممکن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جن کا خارج میں
تحقق ممکن ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا ان افراد کے لیے یا ان موضوعات کے لیے قضیہ ذہنیہ بولا جاتا ہے جن موضوعات اور کلیات کا مصداق خارج میں حقیقی وجود نہیں رکھتا، ذہن میں رکھتا ہے بس. اب وہ ذہن میں جو رکھتا ہے وہ وہمیہ ہے، ممکنات الوجود ہے، ممکنات الوجود ہے، وہ دونوں چیزیں وہاں شامل ہو جائیں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.